الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کریم کے فضل و احسان سے کتاب خدا کی عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت مبارکہ آیت الکرسی کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ہمارا یہ آخری سبق ہوگا. اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں ایک دعویٰ فرمایا ہے اور اس پہ پھر دلائل ذکر کیے ہیں. دعویٰ میرے مالک نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اور دلائل پھر اللہ نے دیے کہ وہ حی ہے، از خود زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہر ایک کو زندگی دینے والا ہے. وہ قیوم ہے، از خود وہ قائم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اور اسی کے حکم سے تمام کی تمام مخلوقات
قائم دائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، وہی حقیقی مالک و مختار ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہ 5 دلائل ہم پڑھ چکے ہیں کہ الہ، معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو ان صفات کا حامل ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے، جو ہمیشہ سے زندہ ہو، جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، اور جو ہمیشہ سے قائم ہو وہی الہ ہوتا ہے۔ جس کو اونگ یا نیند جیسی حاجات کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس طرح کی کمزوریاں جس کے ساتھ نہ ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ اور جو کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ ہر چیز جس کی ہو وہی الہ ہوتا ہے۔ اور جس کو سفارش کرنے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہ کرنی پڑے، جو کسی کی اجازت کا بھی محتاج نہ ہو، وہ الہ ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے۔ یہ 5 دلائل جو ہیں یہ ہم نے الحمدللہ پڑھے۔ آگے 6ٹھی دلیل سے ہمارے آج کے مضمون کا آغاز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھ کر عمل کرنے کی، اپنانے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ آئیے ذرا غور کیجئے اس آیہ مبارکہ پہ، اور اس کو آیہ مبارکہ کو، آیت الکرسی کو صحیح طور پہ اس کو سمجھیے، اس کی تفسیر کو جانیے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیے۔ قرآن مجید میں سورہ الاخلاص جو ہے وہ بھی سورۃ التوحید ہے، جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا، وہ اختصار ہے، اور یہ آیت التوحید ہے، یہ اس کی تفصیل سمجھ لیں اس کو۔ وہ مختصر ہے، سورۃ التوحید ہے، سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن یہ اس کی تفصیل ہے، آیت التوحید بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو کیا فرمایا مالک نے؟ اللہ اکبر، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر نہیں ہے، کوئی غوث العظم نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، صرف ایک اللہ، وہی الہ ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی مسجود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور کون اللہ، کون الہ جس کی صفات یہ ہیں؟ فرمایا الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، سب اسی کے حکم سے زندہ ہیں، سب کو زندگی دینے والا ہے، از خود زندہ ہے، کسی نے اس کو زندگی نہیں دی۔ القیوم، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہ خود ہی قائم ہے، کسی نے اسے قائم نہیں کیا۔
اور فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ اور فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہی ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کی حقیقی مالک ہے، اور صرف آسمانوں اور زمینوں کی نہیں، آسمانوں اور زمینوں کے اندر موجود ہر چیز، ہر مخلوق، تمام قسم کی مخلوقات، ہر قسم کی معدنیات، ہر چیز کا مالک و مختار وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، وہی الہ ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا اور کسی کی سفارش کر نہیں سکتا۔ سفارش وہی کرے گا جسے اجازت ملے گی، اور سفارش اسی کی ہوگی جس کے بارے میں سفارش، جس کے بارے میں اجازت ملے گی۔ 5 دلائل ہوئے، چھٹی دلیل اللہ کریم نے اپنے الہ ہونے کی چھٹی دلیل جو یہاں بیان فرمائی ایک آیت مبارکہ کے اندر، فرمایا یعلم ما فی السماوات وما فی الارض یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ وہ ذات ہے، الہ وہ ہے جو مستقبل کو بھی جانتا ہے، جو ماضی کو بھی جانتا ہے، جو ان کے آنے والے حالات سے بھی آگاہ ہے، واقف ہے، جو گزر چکے ان سے بھی واقف ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو ماضی بھی جانے، جو حال بھی جانے، جو استقبال بھی جانے، جو مستقبل سے بھی آگاہ ہو۔ عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کی خبریں بھی جاننے والا، حاضر کی خبریں بھی جاننے والا، وہ کون ہے؟ فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ تو وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، فرمایا وہ غیب جاننے والا، حاضر جاننے والا، وہ سب سے بڑا، وہ بڑا ہی بلند و بالا، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے۔ کون معبود؟ آگے چلیے، فرمایا سورہ النمل کے اندر آیت نمبر 65 پڑھیے، میرے مالک نے فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، لا يعلم من في السماوات والارض الا اللہ، آپ فرما دیجئے زمین و آسمان کا غیب اگر کوئی جانتا ہے تو کون؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ لا يعلم الغیب الا اللہ، اس کو آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں، من فی السماوات والارض جو ہے یہ اس میں ایک جملہ ہے، یہ اس میں اس کو جملہ معترضہ تفصیل کے لیے جو جملہ آ گیا، فرمایا لا يعلم الغیب الا اللہ، آیت نمبر 65 سورہ النمل، غیب جاننے والا کوئی نہیں ہے مگر کون؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے زمین و آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ اور سورہ الاعراف کے اندر فرمایا میرے مالک نے، فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بڑے خزانے ہیں، میں خزانوں پہ اختیار رکھتا ہوں، ولا اعلم الغیب،
गैब, और ना ही मैं गैब जानने वाला हूँ। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और ना मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मेरे मालिक ने आका की जुबान अक़दस से इल्म गैब की सिफ्त का भी इनकार करवाया कि इल्म गैब की सिफ्त सिर्फ अल्लाह ही के पास है, आलिमुल गैब वही है। और जनाब मुख्तार कुल का भी इनकार करवाया, मुख्तार कुल भी सिर्फ अल्लाह ही है। और नूर का भी इनकार करवाया कि नूर से बनी जात अल्लाह की है, उसके नूर से कोई जुदा नहीं है। फरिश्तों को अल्लाह ने नूर बनाया, नूर से बनाया, लेकिन वो अल्लाह के नूर का हिस्सा नहीं है। फिर फरमाया मेरे मालिक ने फरमाया वइंदहु मफातिहुल गैब, गैब की चाबियां भी अल्लाह ही के पास हैं। गैब जानने वाला अल्लाह है, गैब की चाबियां भी अल्लाह ही के पास हैं। वही जानने वाला है, यअलमु वही जानता है मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जो इनके आगे पेश आने वाला है, जो पीछे गुजर चुका है। हर चीज का जानने वाला आलिमुल गैबि वश्शहादा, ये कौन है? ये इतनी आयात पढ़ने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ये गलत फहमी पाई जाती है। बाज दोस्त कहते हैं कि ये जो पुराने मसले हो गए हैं, अगरचे पुराने हैं लेकिन अकीदा तो जो है वो पुराना ही चलेगा ना जी, अकीदा तो नया नहीं चलेगा। ये बात करनी पड़ेगी ताकि हमारे भाइयों की गलत फहमी दूर हो, जो अल्लाह के अलावा किसी और में अल्लाह की सिफात को मानते हैं। आलिमुल गैब वो होता है जो बगैर किसी के बताए सब कुछ जानता हो। जिसको कोई बता दे वो आलिमुल गैब हो सकता। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जितने भी अंबिया गुजरे हैं उन सबको अल्लाह बताते थे। अल्लाह का हुक्म है, कुरान के अंदर मालिक ने फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, फरमाया ये गैब की खबरें हैं, ये हम आपको बताते हैं। सूरह आल इमरान पढ़े ना, उसकी इब्तिदाई रुकू जो आल इमरान का तज़किरा अल्लाह ने किया, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर मरियम अलैहिस्सलाम, वो सारे जिक्र अल्लाह ने किए। तो मालिक फरमाते मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा कुंत लदैहिम, आप वहां मौजूद नहीं थे, आप नहीं जानते वो क्या करते रहे हैं, कब उन्होंने कलमे डाली, कब उन्होंने कुरान अंदाजी की। ये सब कुछ ये गैब की खबरें हैं, ये हमने आपको बताई। अगर हम अल्लाह के अलावा अल्लाह के किसी नबी को आलिमुल गैब माने, वही का इनकार हो जाता है। फिर वही का तो जरूरत ही नहीं रही वही की। वो नबी वैसे ही सब कुछ जानते हैं, जबकि अल्लाह फरमाते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे नबी अपनी मर्जी से बात करते ही नहीं है, वो बात करते हैं जो अल्लाह वही करते हैं। तो जब किसी को बता दिया जाए वो आलिमुल गैब होता नहीं है। आलिमुल गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। अगली बात, ये छठी दलील थी। सातवीं दलील जो है उससे हमारे बास भाइयों को गलती लगती है। वो कहते हैं देखें जी, हाँ ठीक है, हकीकी इल्म गैब तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन उसने अता किया हुआ है, जिनको वो चाहता है उनको अता कर देता है। अगला जुमला जो है ये सातवीं दलील है अगली अल्लाह के इला होने की। क्या फरमाया वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह वो जात है जिसके इल्म का इहाता भी कोई नहीं कर सकता मगर जिसे वो चाहे, जितना वो चाहे, जिसको चाहे जितना अता कर दे, उसके बताए बगैर किसी को पता नहीं है, और जितना बता दे उससे ज्यादा कोई इल्म रखता। फरिश्तों ने क्या कहा था जब बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, बनाया और फिर उनको सिखाया, फिर फरिश्तों से कहा बताओ भाई क्या है, तो फरिश्तों ने क्या कहा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह तू पाक है, जितना तू हमें सिखाता है उतना हमें पता है, जो तू बताता नहीं है वो हम जानते नहीं। फरिश्तों ने भी इस बात से माजरत की, या अल्लाह जितना तूने हमें इल्म दिया है, जितना तूने हमें बताया है उतना हमें पता है, जो तूने नहीं बताया वो हमें पता नहीं है।
اچھا، اس ضمن میں ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ سورہ الجن کی آخری آیات جو ہیں آیت نمبر 26 اور 27 اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کریم نے وہاں بھی فرمایا عالم الغیب، عالم الغیب اللہ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنا غیب کسی کو دیتا نہیں ہے، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کر لے اس کو غیب دے دیتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں غیب دے دیتے ہیں، حالانکہ ہے کیا؟ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، کسی پہ وہ غیب کی خبر کو ظاہر نہیں کرتا، مگر جس پہ چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں بتاتا۔ اب جنت دوزخ کی سیر اللہ نے ہمیں نہیں کروائی، آقا کے بارے میں اللہ نے پسند فرمایا، آقا کو کروا دی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر جو ہے وہ اس طرح عالم الغیب مانا جائے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میرے علم میں ہوں گی، آپ کے علم میں نہیں ہوں گی، تو پھر آپ کے لیے تو میں بھی عالم الغیب ہو گیا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ جانتے ہوں گے، میں نہیں جانتا، پھر میرے لیے تو آپ بھی عالم الغیب ہو گئے۔ عالم الغیب یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، عالم الغیب صرف اسی کی ہوتی ہے جو بغیر کسی کے بتائے سب کچھ جانے، اس کو کوئی نہ بتائے اور اس کے علم میں ہو، اور اللہ ہی وہ ذات ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، وہ ایسے علم والا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی پتا گرتا نہیں ہے مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ زمین کا اب دیکھیں روزانہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں، اربوں، خربوں، پتہ نہیں کتنی تعداد میں بے شمار پتے جو ہیں وہ زمین کے اوپر گرتے ہیں، لیکن میرا مالک جانتا ہے کون سا پتا کب کہاں کیسے گرے گا، کس وجہ سے گرے گا، یہ ساری کی ساری باتیں میرے اللہ کے علم میں ہیں، کوئی اور ایسا جان سکتا نہیں، جان سکتا۔ وما تحمل من انثى، اللہ کو پتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، وہ کیا جنم دینے والی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی مشینریوں کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، کتنا کو پتہ چلتا ہے؟ اگر چل بھی جائے جی جناب ڈبل ایکس ہے، ایکس وائی ہے، پتہ چل بھی جائے، تھوڑا سا کو اندازہ کر بھی دے، پہلی تو بات ہے کئی دفعہ وہ بھی اندازے غلط ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات کہ اس سے آگے کوئی نہیں جانتا یہ جو ہے یہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ جناب کیا کرے گا دنیا میں آ کے، کتنی زندگی گزارے گا، کیسے رہے گا، کوئی بھی یہ سب کچھ جانتا؟ یہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کریم جو ہے وہ عالم الغیب وہی ہیں، غیب کی خبریں وہ جس کو چاہیں دے دیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اگر اس طرح مان لیا جائے تو دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک بہت ساری مثالیں ایسی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ جی جس درخت سے بھی اللہ نے منع کیا، یہاں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جی وہ گندم کا پودا تھا یا وہ فلاں درخت تھا یا وہ فلاں، جتنا اللہ نے بتایا اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نے درخت کا ذکر کیا ہے، ہمارے لیے درخت ہی کافی ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اٹکل پچو لگاتے پھریں وہ کون سا تھا کہ اللہ نے پوچھنا ہے؟ ہاں اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ جہاں سے روکا تھا وہاں سے رکے تھے کہ نہیں رکے تھے۔ یہ مثال ہے ہمارے سامنے، بابا جی کو ایک جگہ سے روکا، نہ رک سکے، جو بھی وجوہات ہوئی تو جنت سے نکال دیے گئے۔ ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے جہاں سے رب روکے وہاں سے رکو گے نہیں تو جنت میں رہو گے نہیں، پھر جنت میں رہ نہیں سکتے۔ جنت میں جانا ہے تو جہاں سے مالک روکے وہاں سے رک جاؤ۔ ہم یہ اندازے کرتے پھرتے ہیں جی وہ کون سا تھا، جو مقصد ہے اس طرف آتے نہیں ہیں۔ بہرحال بابا جی جو ہے انہوں نے پھل کھایا کہ نہیں کھایا؟ جی غیب جانتے تھے تو پھر کیوں کھایا؟ جب انہیں پتا تھا کہ جنت سے نکال دیا جاؤں گا تو کبھی کھاتے اگر وہ غیب دان ہوتے تو؟ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام بیٹا یوسف علیہ السلام پاس بالکل قریب ہے، کنویں کے اندر ہیں، یعقوب علیہ السلام کے علم میں آیا، پتا چلا نہیں چلا، اور بیٹے یوسف علیہ السلام سینکڑوں میل دور مصر کے اندر تخت پہ بیٹھے ہیں، وہاں سے اللہ نے جب وحی کے ذریعے بتلایا ہے، خوشبوئیں آئی ہیں کہ نہیں آئیں؟ جب تک اللہ نے نہیں بتایا پتا چلا
نہیں چلا، جب بتا دیا ہے تو دور سے بھی وہ کسی کہنے والے نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام سے پوچھا بعض لوگوں نے کہ حضرت جب قریب تھا بیٹا، سارا واقعہ کھل گیا نا سامنے کہ کنویں میں ڈالا تھا، جب قریب تھا تو آپ کو پتہ نہیں چلا، جب اتنی دور تھا تو پتہ چل گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے جب تک اللہ نہ بتائے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جوتے کے نیچے کیا ہے، ہمیں قریب کی، اور جب اللہ بتا دے وہی کی بلند اٹاری پہ بیٹھ کے دور دراز کی باتیں بھی اللہ ہمیں جو ہے وہ بتا دیا کرتے ہیں، جب اللہ بتا دے پھر پتا چل جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز وہی آتی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، جوتا اتار دیجئے۔ جوتے سمیت نماز پڑھ رہے تھے، باہر کہیں سفر پہ تھے نا، یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ جو ہے وہ جوتا پہن کے مسجد میں آ جائے، جہاں سہولیات ہو وہاں اجازت نہیں ہے، ہاں اگر باہر ہے کہیں کچی زمین پر پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن پاک ہونا چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی جی آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اتار دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی جوتا اتار دیا۔ جو پیچھے صحابہ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی اتار دیا۔ آقا کائنات جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا میرے صحابہ تم نے جوتا کیوں اتارا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جی آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیا۔ وہ تو نقل کرتے تھے نا، وہ پوری نقل کرتے تھے، یہ تو ہم نہیں ہیں کہ جو غیروں کی نقل میں عقل سمجھتے ہیں، ورنہ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی جائے۔ کہا اللہ کے نبی جی آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ دوران نماز مجھے پہلے پتا نہیں تھا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، مجھے پہلے پتا نہیں تھا، دوران نماز وہی آئی ہے اور میں نے جوتا اتار دیا ہے۔ جب آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے حضور سجدے میں گروں گا، اس کی تسبیحات کروں گا۔ بعض اصحاب نے پوچھا اللہ کے نبی جی کون سے کلمات ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں میں اب نہیں جانتا، اسی وقت ہی اللہ القاء کریں گے، ان کلمات کو پڑھ کے میں اللہ کی تسبیحات کروں گا، اس کو مناؤں گا، اس کو راضی کروں گا۔ تو خیر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کیوں بلا؟ قوم سے ناراض ہو کے گئے، اللہ کی اجازت کے بغیر ہی نکل گئے۔ اب اگر انہیں پتا ہوتا، غیب کی خبر وہ جانتے ہوتے کہ یہاں سے میں گیا تو مچھلی کے پیٹ میں قید ہونا پڑے گا، تو کبھی بھی یونس علیہ السلام وہاں سے نکلتے نہ نکلتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا اژدہا بن گیا پہلی مرتبہ، تو قرآن کے کیا الفاظ ہیں کہ اژدہا کو دیکھ کے پیچھے ہٹ کے دوڑ پڑے۔ اللہ نے کہا موسیٰ لا تخف، ڈریے نہیں، اس کو پکڑ لیجئے، جب آپ اس کو پکڑیں گے یہ سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ پھر جو وہ پہلے کی طرح عصا بن جائے گا۔ تو اگر عالم الغیب ہوتے تو ڈرتے نہ۔ نبی رحمت علیہ السلام، ایک یہودیہ نے جو ہے وہ کھانا پکایا، کھانے میں زہر ملا دیا، ایک کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے کھا کے۔ نبی رحمت علیہ السلام پہ اگر عالم الغیب ہونے کا ہم جو ہے وہ عقیدہ رکھیں تو یہ تو پھر آقا پہ بہتان ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے اصحاب کو شہید کروا لیا۔ 70 قرہ جو ہے آقا نے بھیجے، کہیں سے علاقے سے کچھ لوگ آئے کہ ہمیں قرآن سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے کوئی قاری حضرات دیں۔ آقا نے 70 قاریوں کو بھیجا، انہوں نے دھوکے سے جا کے راستے میں شہید کر دیا۔ اس کا مطلب ہے پھر آقا نے جان بوجھ کے شہید کروایا۔ اگر آقا غیب جانتے تھے تو یہ بات اللہ ہی جانتا ہے، عالم الغیب اللہ ہی ہے۔ بعد میں 40 دن آقا ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے رہے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام نے جانتے بوجھتے بھیجا تو پھر تو یہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی تھی، کتنے دن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے ہیں۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جب وحی آئی ہے پھر آقا کو پتا چلا ہے۔ اور سورہ الکہف کے اندر وہ آپ نے سنا ہوا ہے، مشرکین نے آقا سے کچھ سوال کیے، آقا نے کہا کل بتاؤں گا۔ کیا کہا؟ کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا، کتنے دن وہی نہیں آئی، روز وہ آتے جی سوالوں کے جواب آقا کہتے کل بتاؤں گا، پھر آتے سوالوں کے جواب آقا کہتے کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہ کہہ سکے۔ پھر جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد جب وہی آئی تو پھر مالک نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود دعویٰ نہیں کرنا، یہی کہنا ہے الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو میں بھی بتا سکتا نہیں بتا سکتا۔ اور میرے بھائیوں اس میں پیارے آقا کی کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہیں ہے، یہ انبیاء کی کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے نبیوں نے ہمیں دیا ہے۔ اس کو ماننے میں ہی ان کی عظمت ہے، اس عقیدے کو تسلیم کرنے میں ہی ادب ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کا انکار کر دیتے پھر تو ہم واضح گستاخی کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں آپ کی بات مانتے۔ تو خیر
جب اللہ نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں ہمیں بتلا دی. دیکھ لیں آقا نے 14 صدیاں قبل جو پیشین گوئیاں کی تھی وہ آج پوری نہیں ہو رہی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کی وجہ سے تو نہیں بتائی, یہ تو اللہ کی وحی کی وجہ سے بتائی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلا دیں. اور جناب وہ اس دور میں بھی حاطب بن ابی بلتہ جو تھے ان کا خط آقا نے کہا کہ جاؤ گے, وہ بوڑھی عورت اس کے پاس وہ خط ہے. علی رضی اللہ عنہ گئے, وہ بڑھیا کہنے لگی میرے پاس نہیں ہے. علی فرمانے لگے کہ مجھے جو ہے اسے کہا کہ جس شخصیت نے ہمیں بتایا ہے اس شخصیت نے کبھی جھوٹ بولا نہیں بولا, خط تیرے پاس ہی ہے, کیونکہ نبی نے جیسے جیسے کہا ویسے ویسے ہی ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ ایمان لانے کی توفیق دے دے. گزشتہ اقوام کے حالات بھی میرے آقا نے بتائے, آئندہ کی پیشین گوئیاں بھی میرے آقا نے فرمائی, سب کی سب سچ ثابت ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں اور ہوں گی جیسے جیسے میرے آقا نے فرمایا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایمان ہے کہ یہ عالم الغیب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عالم الغیب کے بتلانے کی وجہ سے ہے. عالم الغیب نے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اور آقا کائنات نے ہمیں بتلایا اور سمجھایا ہے. اور اسی لیے میرے مالک نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف کرتے ہیں. اور اگلے آخری الفاظ پڑھیں اور بات کو ختم کریں. میرے مالک نے کیا فرمایا؟ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے, زمین و آسمان سے بھی بڑی بڑی وسعت والی, بہت بڑی. زمین و آسمان کی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کرسی کیسی کس طرح کی ہے اس کے بارے میں بس ہمارا ایمان ہے کہ وہ کرسی ہے. اللہ عرش پہ مستوی ہے, اللہ کا عرش کیسا ہے, کیسے مستوی ہے, ایمان ہے بس کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. استواؤہ معلوم و کیفیتہ مجہول, اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, اس کے بارے میں نہ ہمیں بتایا گیا ہے نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. ایمان رکھنا اس پہ ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے وہ عقل کے دائرے میں آ کے کہہ دیتے ہیں او جی کرسی بس ایسی سلطنت کو کہا گیا ہے, یا جو ہے وہ بس وہ کرسی حقیقت میں نہیں ہے, اگر ہے تو پھر تو انسانوں سے مشابہت ہو جاتی ہے. بھئی انسانوں سے مشابہت تو اور بھی بڑی صفات میں ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو وہ بغلام علیم, ہم نے جو وہ ان کو جاننے والا بچہ, انسان کے بارے میں کہا کہ علیم ہے, انسان کے بارے میں ہمیں ہمارے بارے میں فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا ہے بصیر بھی بنایا ہے. اور سمیع اللہ کی بھی صفت ہے, بصیر اللہ کی بھی صفت ہے. تو یہ مشابہت ایسے نہیں ہے. جب یہ الفاظ اللہ کے بارے میں بولے جائیں گے تو ان کا مطلب اور ہوگا. اللہ کی صفت جو ہے سمیع ایسی ہے کہ وہ جناب ہر بات کو سننے والا ہے. ساری کی ساری مخلوقات ایک ہی وقت میں اپنے مالک کو پکارے, اللہ پھر بھی سنتا ہے کہ نہیں سنتا جی؟ ساری کی ساری مخلوقات پکارتی ہیں نا اللہ کو, اللہ سب کی اکیلے اکیلے کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ یہ پچھلے دنوں میں ایک دوست سے بتا رہے تھے, کہنے لگے کہ جی میں نے سنا ہے کہ یہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو جب امام آگے ہو تو سورہ فاتحہ اسی کو پڑھنی چاہیے, کیونکہ یہ اصولی طور پہ صحیح نہیں ہے کہ جب کسی کی مجلس میں جائیں تو سارے بولنا شروع کر دیں. اچھا نہیں لگتا, اس کو سمجھ کیسے آئے گی, وہ کیسے یہ تو جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ یہ مثالیں اللہ کے لیے نہیں ہیں. باقی بھی تو نماز میں سارے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے جی؟ صرف سورہ فاتحہ پہ یہ مثال کیوں آتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو جی سارے بولنا شروع ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. باقی بھی تو سبحان ربی العظیم نہیں پڑھتے, سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے, جماعت کے اندر دیگر بھی کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور پھر اللہ کے لیے یہ مثال نہیں ہے, وہ تو 24 گھنٹے اس کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات اکٹھی اس کو پکار رہی ہوتی ہیں, اللہ سب کی اکیلے اکیلے کی سن رہا ہوتا ہے. یہ مثال اللہ کے لیے نہیں ہے. حدیث کے اندر جب الفاظ ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ آقا نے فرما دیا کوئی نماز نہیں ہے فاتحہ کے بغیر. اور پھر مقتدی کی بھی جب وضاحت آ گئی حدیث کے اندر, کیا ضرورت ہے ہمیں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اٹکل پچو لگانے کی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دے سمجھنے کی. بہرحال بڑے بڑے اہل علم ہیں, اللہ سب پہ اپنی رحمتیں فرمائے. اور جس نے جیسے جیسے جو مسائل کو سمجھا اللہ کریم اپنی رحمت کے ساتھ جو صحیح سمجھے قبول فرما لے, جہاں لغزش ہوئی اللہ معاف فرما دے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے. کرسی ہے ہمارا ایمان ہے, کیسی ہے کوئی پتہ نہیں, جاننے کی کوئی ضرورت نہیں. عرش ہے اس پہ ایمان ہے, کیسا ہے کوئی پتہ نہیں, جاننے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ عرش پہ مستوی ہے, کیسے ہے ایمان ہے کہ مستوی ہے.
کیسے ہیں کوئی ضرورت نہیں جاننے کی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، ان کی حفاظت کرنے سے اللہ تھکتے بھی نہیں ہے، اللہ اس کو بوجھ سمجھ کے ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ اللہ مجھے اور